بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیضان، مجھے یقین نہیں آتا کہ اب یہ سب میرا ہے۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ سفید دیواروں پر رنگین پردے، ہلکی خوشبو سے مہکتا کمرہ، اور میرے سامنے کھڑا وہ شخص جس کی محبت نے میرے یتیم دل کو پہلی بار تحفظ کا احساس دیا تھا۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما۔ فوزیہ، اب یہ سب تمہارا ہے، اور میں بھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے اپنے بچپن کے دن یاد کیے جب ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی گڑیا سے کہانیاں کرتی تھی، ماں باپ کی محبت سے محروم، صرف رشتہ داروں کی جھڑکیاں سنتی تھی۔ آج پہلی بار لگا تھا جیسے اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ فیضان کی ماں، جنہیں میں دل میں اماں کہنے لگی تھی، تھوڑی سخت لگتی تھی۔ شادی کے دن بھی ان کا رویہ کچھ ٹھنڈا سا تھا، مگر میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ محبت سے ہر دل جیتا جا سکتا ہے۔ فوزیہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر اور محبت سے کام لینا، دل میں اپنے آپ کو سمجھاتی رہی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی رسمیں ہوئیں، ہنسی خوشی کے لمحات۔ اماں نے تھوڑی رسمی سی دعا دی، خوش رہو، مگر ان کی آنکھوں میں کوئی خاص خوشی نظر نہیں آئی۔ میں نے دل میں سوچا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کے بعد زندگی ایک خوبصورت خواب جیسی لگنے لگی۔ فیضان بہت محبت کرنے والا شوہر نکلا۔ وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، محنتی، دیانتدار اور میرے احساسات کی قدر کرنے والا۔ ایک شام میں نے جھجکتے ہوئے کہا، فیضان، میں نے کبھی ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ ہنسا اور بولا، تو کیا ہوا، کل چلیں گے، تمہاری ہر خوشی میری ذمہ داری ہے۔ اگلے دن واقعی وہ مجھے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ لے گیا۔ میری آنکھوں کی چمک دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز خرید لی ہو۔ فوزیہ، بس دعا کرنا کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ساتھ رکھے۔ فیضان نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، بس اللہ ہمیں ایک دوسرے کا سایہ بنائے رکھے۔ زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے سجنے لگی۔ صبح فیضان فیکٹری چلا جاتا، میں گھر کو سجاتی، کھانا بناتی۔ کبھی کبھار اماں کوئی بات کہہ دیتی، جیسے نمک زیادہ ہو گیا ہے یا چائے میں ذائقہ نہیں، مگر میں ہنس کر نظر انداز کر دیتی۔ میرا دل صرف فیضان کی خوشی دیکھتا تھا۔ رات کو جب فیضان تھکا ہارا گھر آتا تو میں اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتی اور وہ کہتا، فوزیہ، تمہاری چائے پینے سے ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ ایسے لمحے میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت تھے۔ میں نے کبھی زندگی سے زیادہ کی خواہش نہیں کی تھی۔ میں نے بس چاہا تھا کہ میرے سر پر محبت بھرا ہاتھ ہو، جو اب نصیب ہو چکا تھا۔ ایک دن اماں نے باتوں باتوں میں کہا، بیٹا، خوشخبری کب دے رہی ہو؟ میں نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ دل میں عجیب سا سہانا خوف محسوس ہوا، ایک نئی امید، ایک نیا خواب۔ دن گزرتے گئے، میں نے ہر دن میں خوشی تلاش کی۔ کبھی باورچی خانے میں نئے نئے کھانے بنائے، کبھی پرانے کپڑوں سے نئے پردے سیے۔ فیضان جب بھی آتا وہ خوشبو سونگھ کر کہتا، لگتا ہے آج کچھ خاص بنایا ہے، اور میں ہنستی، خاص نہیں، بس تمہاری خوشی کے لیے۔ میں نے ہر دن اپنی محبت سے، ہر دعا اپنے رب سے، اور ہر خواب اپنے شوہر کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ ایسے ہی خوشیوں بھری زندگی میں اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری سے نوازا۔ فیضان، دیکھو نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہمارا بیٹا بالکل صحت مند ہے۔ میں نے رپورٹس فیضان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ فیضان نے کاغذ کے پرچیوں کو غور سے دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر ہنس دیا۔ فوزیہ، یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا، ماں بھی اتنی پیاری تو بیٹا بھی لاجواب ہوگا۔ ہسپتال سے واپسی پر فیضان راستے بھر اپنے بیٹے کے مستقبل کے خواب بنتا رہا۔ اسے پڑھاؤں گا، بڑا آدمی بناؤں گا، اپنے باپ سے بھی بڑھ کر کامیاب۔ میں خاموشی سے مسکراتی رہی۔ دل کے اندر شکر کا ایک دریا بہتا رہا۔ گھر پہنچے تو اماں صحن میں بیٹھی مصلے پر دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سر اٹھایا، ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، چلو اللہ نے سن لی تمہاری دعا۔ میں نے ان کی خاموش رضا کو دل سے قبول کر لیا۔ پہلا بیٹا جسے خوشیوں کی بہار لے آیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا جھولا سیا، ننھے ننھے کپڑے تیار کیے۔ ہر صبح جب میں بیٹے کو گود میں لیتی اور فیضان کام پر جاتے وقت اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا تو دل باغ باغ ہو جاتا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، کبھی صحن میں بچے کی ہنسی کی آوازیں، کبھی باورچی خانے میں ہنستے بھولتے لمحے، مگر اماں کی زبان کبھی کبھی چپ جاتی۔ بیٹا پیدا کر کے سمجھے ہے کہ فرض پورا ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کب سلیقہ آتا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی۔
جانتی تھی کہ ان کا دل اب بھی مکمل طور پر نہیں پگھلا۔ فیضان کبھی اماں کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا۔ ایک دن جب اماں نے کہا کپڑے دھونے نہیں آتے، بہو کہلانے آئی ہے، تو فیضان ہنسا اور بولا اماں کپڑے میں دھو لیا کروں گا، آپ فوزیہ کو دعائیں دیا کریں۔ ان لمحوں میں مجھے احساس ہوتا کہ میری ڈھال فیضان ہے، وہ نہ ہوتا تو شاید میں کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ کچھ مہینے گزرے تھے کہ اللہ نے ایک اور خوشخبری دی۔ میں امید سے تھی، جب میں نے فیضان کو بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ فوزیہ، اللہ نے ہماری جھولی بھر دی ہے۔ ہم دونوں نے اپنے دل میں نئے خواب بسائے۔ گھر میں چپکے چپکے تیاری شروع ہو گئی۔ ساس اماں نے اگرچہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، مگر اب وہ دن میں ایک آدھ بار میٹھا ضرور بھجوا دیتی۔ میں نے اسے ہی اپنی جیت سمجھا۔ بیٹی کی پیدائش پر فیضان کی خوشی دیدنی تھی۔ میری شہزادی آ گئی، اس نے بیٹی کو گود میں لے کر کہا۔ اماں نے البتہ ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ چلو خیر ہے، اللہ کا دیا ہے۔ میں نے بیٹی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھے اور دل میں طے کر لیا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں اپنی بیٹی کو محبتوں میں پالوں گی۔ اب ہمارا گھر کہکوں سے بھر گیا تھا۔ بیٹا ماں کے پیچھے پیچھے، بیٹی باپ کی باہوں میں۔ ایک دن جب بیٹا کھیلتے کھیلتے گرا اور رونے لگا تو فیضان نے بھاگ کر اس سے اٹھایا۔ میرے شیر روتے نہیں، مرد روتے نہیں۔ میں دور سے ہنستے ہوئے بولی، فیضان ابھی مرد نہیں، ابھی تو بچہ ہے۔ گھر میں خوشیوں کے بیچ اماں کے تانے بھی جاری تھے۔ کبھی کہتی آج پھر سالن جل گیا، کبھی تانا دیتی 2 بچے پیدا کر کے خود کو ماں سمجھنے لگی ہے۔ مگر اب میں ان باتوں پر دل نہیں دکھاتی تھی۔ اکثر شام کو صحن میں چرپائی بچھا کر ہم تینوں بیٹھتے، بیٹے کو کہانیاں سناتے اور بیٹی کو جھلاتے۔ فوزیہ دیکھنا، ایک دن ہمارا بیٹا بڑا آدمی بنے گا، ہماری بیٹی بھی خوب پڑھے گی۔ فیضان کے خواب بہت اونچے تھے اور میں نے ان خوابوں کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا تھا۔ مہینوں کے اندر گھر کی چھوٹی موٹی رسمیں ہوئیں، کبھی کسی رشتہ دار کی شادی، کبھی کسی کی خیرات۔ ہر تقریب میں نے دیکھا کہ اماں مجھے سب کے سامنے نظر انداز کرتی تھیں۔ بچے لے آنا، خود اکیلی مت آنا، ایسی باتیں دل پر لگتی مگر میں خاموش رہتی۔ ایک دن فیضان نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، فوزیہ دیکھو زندگی میں سب کو خوش نہیں کر سکتے، بس تم میرے لیے خاص ہو۔ میں نے سر ہلا کر کہا، تم ساتھ ہو تو کچھ نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی لگتا تھا خوشیاں اتنی آسانی سے مستقل نہیں رہتی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ وقت آگے بڑھتا گیا۔ ہر دن ایک نئی امید، ہر رات ایک نئی دعا، مگر تقدیر کچھ اور لکھ چکی تھی اور ہمیں خبر نہیں تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ایک دن ہماری سب سے بڑی آزمائش بننے والی تھی۔ فوزیہ آج جلدی آ جاؤں گا، بچے کا کیک بھی تو لانا ہے، فیضان نے جاتے جاتے دروازے سے جھانک کر کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے ہاتھ ہلایا، ٹھیک ہے مگر دیکھنا کیک پر نام صحیح لکھوانا۔ گھر میں آج ایک الگ ہی چہل پہل تھی۔ بیٹے کی 3ری سالگرہ تھی۔ میں صبح سے مصروف تھی، کبھی برتن دھونا، کبھی کمرہ سجانا۔ بچے خوشی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ امی کیک کب آئے گا؟ بیٹے نے میرے کپڑے پکڑ کر ضد کی۔ بابا لائیں گے نا، تھوڑا صبر کرو، میں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ بیٹی بھی گود میں اچھلتی رہی۔ اماں صحن میں بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھی، خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید آج وہ بھی نرمی دکھائیں گی، آخر آج گھر میں خوشی کا دن تھا۔ دوپہر ہوتے ہی میں نے مہمانوں کے لیے پکوان شروع کر دیے۔ خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ بیٹا بار بار دروازے کی طرف بھاگتا، امی بابا آ گئے؟ نہیں بیٹا، تھوڑا انتظار اور بابا آتے ہی ہوں گے۔ میں نے ہر بار اسے بہلا دیا۔ گھنٹے گزرتے گئے، سورج ڈھلنے لگا، مہمان آنا شروع ہو گئے۔ بچے خوشی سے اچھل کود کر رہے تھے۔ فوزیہ کیک کہاں ہے؟ ہمسائے نے پوچھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس فیضان لے کر آتے ہی ہوں گے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ فون بار بار کرتے مگر کوئی جواب نہیں آتا، شاید راستے میں مصروف ہوں گی۔ میں نے خود کو سمجھایا۔ شام ڈھلنے کو تھی کہ گلی میں ایک شور اٹھا، لوگ دروازے کی طرف بھاگے۔ میں نے گھبرا کر بیٹی کو سنبھالا اور باہر نکلی۔ سامنے محلے کا ایک لڑکا ہامتا ہوا آیا، فوزیہ بھابھی، فیضان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے بیٹی کا ہاتھ چھوٹ گیا، زمین گھومنے لگی۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہسپتال لے گئے ہیں، لڑکے نے آنکھیں جھگاتے ہوئے کہا۔ میں بھاگتے ہوئے سڑک پر نکلی، کسی نے سواری دی۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے سانس اکھڑنے لگی۔
ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کے باہر لوگ جمع تھے۔ ایک وارڈ بوائے نے قریب آ کر سر جھکا کر کہا، آپی وہ نہیں رہے۔ میرے کانوں میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ کچھ لمحے بعد جب ہوش آیا تو خود کو سرد ہسپتال کے فرش پر پڑا پایا۔ سامنے ایک اسٹریچر تھا جس پر سفید چادر سے ڈھکا ایک وجود تھا۔ میں روتے روتے اسٹریچر کے پاس گئی، چادر ہٹائی۔ فیضان کا پرسکون چہرہ جیسے سو رہا ہو۔ اٹھو فیضان، دیکھو آج ہمارے بیٹے کی سالگرہ ہے، اٹھو نا۔ میری سسکیاں پورے ہسپتال میں گونج رہی تھیں۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، فوزیہ بہن صبر کرو، اللہ کی رضا۔ لیکن اس وقت میرے دل میں کوئی رضا نہیں اتر رہی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ گھر واپس آئی تو اماں دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھتے ہی بینڈ ڈال دیا۔ میرا جوان بیٹا، میری زندگی کا سہارا۔ میری بیٹی میرے پلو سے لپٹی ہوئی تھی۔ بیٹا حیرانی سے بار بار پوچھتا، امی بابا کہاں ہیں؟ میں کیا جواب دیتی؟ میت گھر میں رکھی گئی، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ اماں بار بار مجھے گھور کر کہتی، یہ سب تیرے سبب ہوا ہے منحوس عورت۔ میں چپ رہی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، دل پر پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ رات کو جب سب چلے گئے تو گھر میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ بجلی بند ہو چکی تھی، صحن میں دھواں دھواں سا اندھیرا تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی، بیٹی کو گود میں، بیٹا پہلو میں۔ فیضان تم نے تو کہا تھا ہمیشہ ساتھ رہو گے، کہاں گئے؟ ہوا میں میری سسکیاں گم ہو گئیں۔ صبح سویرے فیضان کا جنازہ اٹھا۔ میں نے آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا۔ دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا مگر لب سلے ہوئے تھے۔ محلے کی عورتیں میرے آس پاس افسوس کے کلمات کہتی رہیں، بیچاری ابھی کل کی دلہن آج بیوہ ہو گئی، اب کیسے نبھے گی اس کی زندگی، بچے کیسے پالے گی یہ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے فیضان کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ یہ مٹی میری زندگی کی آخری خوشی کا کفن تھی۔ گھر لوٹی تو صحن ویسا ہی تھا مگر اب در و دیوار بھی خاموش تھے۔ اماں چپ چاپ کمرے میں بیٹھی تھیں مگر ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ میرے لیے وہ گھر اب صرف چار دیواری تھی جس میں محبت کا کوئی رنگ باقی نہ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ مجھے ہمت دے، میں اپنے بچوں کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑوں۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا اور مجھے خبر نہیں تھی کہ ابھی تو دکھوں کا اصل سفر شروع ہونا تھا۔ فیضان کے چلے جانے کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ گھر کی دیواریں اب تانوں کی باز گشت سے بھر گئی تھیں۔ بیٹا صحن میں کھیلتا تو اماں جھڑک دیتی، تیرا باپ تو گیا، اب یہ گھر بھی کھا جائے گی۔ میں کام چاہتی لیکن کچھ بول نہ پاتی۔ ایک دن اماں نے محلے میں کھلے عام کہا، دیکھنا یہ عورت ایک دن بھاگ جائے گی، ایسیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ محلے کی عورتیں چہمگوئیاں کرتی، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ ایک شام جب میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، اماں دروازے پر بیٹھی تھیں۔ ایک پڑوسی عورت نے آ کر حال احوال پوچھا تو اماں نے بھرے بازار میں کہا، بیوہ ہو کر اب جوان بیٹھی ہے، نہ ماں باپ نہ بھائی، کون روکنے والا اسے؟ میرے ہاتھ سے کپڑے کا گھڑا زمین پر گر گیا۔ میرا بیٹا قریب آیا، امی آپ کیوں روتی ہیں؟ بابا واپس نہیں آئیں گے کیا؟ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، نہیں بیٹا، بابا ہمیشہ دل میں رہیں گے۔ ایک دن اماں نے بیٹے کو جھڑک دیا کہ تو بھی اپنی ماں کی طرح خبیث بنے گا۔ میں نے برداشت کی حد پار ہوتی دیکھی تو آہستہ سے کہا، اماں بچے معصوم ہوتے ہیں، ان پر غصہ نہ کریں۔ اماں نے گھورتے ہوئے کہا، تجھے اب مجھے سکھانے کا بھی شوق ہے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں چپ ہو گئی، جانتی تھی کہ اب بات کسی اور طرف جا رہی ہے۔ اماں اکثر اپنے کرائے کی دکانوں کا ذکر کرتی، میرے پاس 2 دکانیں ہیں، کرایہ آتا ہے تو جیسے بھکاریوں کو نہیں کھلا سکتی میں۔ ایک دن جب کرایہ داروں نے کرایہ لا کر دیا تو اماں نے میرے سامنے بیٹھ کر کھانا منگوایا۔ میں اور بچے ایک طرف خالی پیٹ بیٹھے رہے۔ بیٹا بلک بلک کر روتا رہا، امی مجھے بھوک لگی ہے۔ اماں نے لاپرواہی سے کہا، جا قبرستان جا، اپنے باپ سے مانگ کھانا۔ ایسے جملے میرے اندر خنجر کی طرح پیوست ہوتے تھے مگر میں بے بس تھی۔ کوئی سہارا نہ تھا، نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا، کوئی محلے دار گھر نہیں آتا تھا۔ بچے بھی باہر کھیلنے سے ڈرتے تھے۔ اکثر شام کو صحن میں بیٹھ کر اماں اپنے دکھڑے روتی تھی، میری ساری خوشیاں اس عورت نے چھین لی۔ ایک دن جب اماں نے غصے میں میری چیزیں صحن میں پھینک دیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ گھر میرے لیے نہیں رہا۔
बेटी मेरी गोद में, बेटा मेरा दामन पकड़े खड़ा था। अम्मा चीख रही थी, निकल जा मेरे घर से, तेरा यहाँ कोई हक नहीं। मैंने खामोशी से अपने फटे पुराने कपड़े समेटे और बच्चों का हाथ थामकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, या अल्लाह, अब तेरा सहारा है। दरवाजे के बाहर कदम रखते हुए मैंने आखिरी बार मुड़कर उस घर को देखा जहां मैंने कभी अपनी दुनिया सजाने के ख्वाब देखे थे। बेटा मेरा दामन पकड़े कह रहा था, अम्मी, हमें कहाँ जाना है? बेटी मेरे कंधे पर सर रखे सिसक रही थी। मेरे पास कोई जवाब न था। मैं कुछ देर गली में खड़ी रही, सोचती रही कि कहाँ जाऊं। मोहल्ले में कोई ऐसा न था जिसके दरवाजे पर दस्तक दे सकती। आखिरकार मैं बच्चों को लेकर मोहल्ले के बाहर पुराने दरख्त के नीचे जा बैठी। रात ढल रही थी। बेटा मेरी गोद में सिमट कर बोला, अम्मी, भूख लगी है। बेटी ने हल्की हल्की कराहने की आवाज निकाली। मैंने आंखों में आए आंसू साफ किए और खुद को संभाला। कुछ देर बाद अम्मा के घर से बुलाने वाला आया। फाजिया, अम्मा ने बुलाया है, कहती हैं एक शर्त पर वापस आ सकती हो। मैंने हैरानी से देखा, क्या शर्त है? घर में नौकरानी बनकर रहोगी, ना कोई हक ना जुबान, बस काम करोगी और खामोश रहोगी। मेरे कदम लड़खड़ा गए, लेकिन बच्चों के चेहरे देखकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। वापस अम्मा के दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने अंदर आने दिया, मगर रवैया वैसा ही सख्त रहा। अब घर में मेरी हैसियत बदतरीन हो चुकी थी। सुबह फजर से पहले उठकर झाड़ू देना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और शाम तक काम करना मेरा मामूल बन गया। खाने के वक्त अम्मा अपने लिए सालन और रोटी निकालकर सेहन में बैठ जाती। मेरे और बच्चों के लिए कुछ भी न होता। बेटा एक दिन रो रो कर बोला, अम्मी, भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने अम्मा के पास जाकर हाथ जोड़े। अम्मा, बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दी। अम्मा ने रोटी का एक सूखा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। ये ले जा, उनके मुंह में ठूंस दी। मैंने आंखें बंद करके वो टुकड़ा उठाया और बेटे के हाथ में थमा दिया। बेटी के लिए मेरे पास सिर्फ आंसू थे। एक दिन जब मैं कपड़े धो रही थी तो बेटे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। दौड़कर देखा तो वो बेहोश हो रहा था। मैंने अम्मा से दवा के पैसे मांगे। मेरी दुकानों का किराया तुम पर खर्च नहीं होगा। अम्मा ने सख्ती से इनकार कर दिया। आखिरकार मैं बेटे को गोद में लेकर खैराती क्लिनिक तक पैदल गई। डॉक्टर ने सिर्फ निमकोल लिया और कहा, बच्चे को खुराक की कमी हो गई है। मैंने बमुश्किल अपने आंसू रोके और बेटे को गोद में लेकर वापस लौट आई। घर वापस आकर बेटे को गोद में लिटाया तो बेटी भी रोने लगी। उसकी आंखें जर्द हो रही थीं। मैंने अम्मा से फिर मिन्नत की, अम्मा, थोड़ा दूध दे दें, बच्ची बहुत कमजोर हो रही है। अम्मा ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, दूध पिलाना था तो शौहर को क्यों खा गई थी? मेरे अंदर कुछ टूट कर बिखर गया। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब कुछ करना होगा। अगली सुबह मैंने बच्चों को संभाला और एक मोहल्ले की औरत के घर काम मांगने गई। वो औरत हमदर्दी से बोली, फौजिया, अपने बच्चों की खातिर काम करो, मगर अम्मा की इजाज़त लेना ज़रूरी है। जब मैंने अम्मा से इजाज़त मांगी तो वो भड़क उठी, मेरे घर की औरतें नौकरी नहीं करती, चाहती हो कि मेरी नाक कट जाए? मैंने खामोशी से अपना फैसला दिल में मजबूत कर लिया। अगर बच्चों को बचाना था तो भूख और जिल्लत के दायरे से निकलना होगा। घर में अम्मा हर छोटी बात पर ताने देती। कभी बेटी के रोने पर कहती, यही नहुसत की इलामत है। कभी बेटे की बीमारी पर ताना देती, मरा हुआ नसीब लेकर आई हो। अक्सर रातों को अम्मा की आवाज़ सुनाई देती, या अल्लाह, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। और मैं सुनकर अपने दिल के टुकड़े जोड़ती रहती। एक रात मैंने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा, तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगी, चाहे दुनिया कितनी ही सख्त हो जाए। अब मैं हर दिन अम्मा की सख्ती सहकर रात को सोचती कि कोई रास्ता निकले, कोई नई सुबह आए, मगर हर सुबह वही ताना, वही भूख, वही जिल्लत लेकर आती। बेटे के कपड़े बोसीदा हो चुके थे, बेटी का जिस्म कमजोरी से कांपता रहता, मगर अम्मा को तरस ना आता। उनके लिए मैं और मेरे बच्चे सिर्फ बोझ थे। एक दिन अम्मा ने सारे मोहल्ले में ऐलान कर दिया, ये औरत मेरे घर में रह रही है, पर मेरे लिए मुर्दा बराबर है। मोहल्ले वाले हमें रहम भरी नजरों से देखते, मगर कोई मदद को ना था। मुझे महसूस होने लगा कि ये जिल्लत अब जान लेकर ही दम लेगी। बेटे ने एक दिन सहमी हुई आवाज में कहा, अम्मी, बाबा आ जाए तो हमें खाना मिलेगा? मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, बाबा की दुआएं हमारे साथ हैं, हम एक दिन अच्छा खाना खाएंगे।
مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور ہی خوف پلنے لگا تھا۔ کیا واقعی وہ دن آئے گا؟ اب اماں کا رویہ روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے چہرے پر رحم کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، اور میں سوچتی رہی کہ بھوک تو شاید کسی دن مٹ جائے، مگر یہ ذلت کب ختم ہوگی؟ اٹھ منحوس عورت، اب اور نہیں برداشت کر سکتی تجھے، نکل میرے گھر سے۔ اماں کی چیخنے کی آواز نے پورے محلے کو چونکا دیا۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب ان کے ہاتھوں میں میرا بوسیدہ سا بستر اور چند کپڑے دیکھے۔ بیٹے نے میری چادر پکڑ لی۔ امی، ہم کہاں جائیں گے؟ بیٹی روتے ہوئے میری گود میں سمٹ گئی۔ اماں نے میرا سامان دروازے کے باہر پھینکتے ہوئے کہا، یہ کمرہ میں نے کرائے پر دے دیا ہے، تیرا بوجھ اب میں نہیں اٹھا سکتی۔ محلے کی چند عورتیں دیواروں کے پیچھے سے جھانک رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اماں، رات ہو رہی ہے، بچے چھوٹے ہیں، صبح نکل جاؤں گی۔ اماں نے دروازہ کھولتے ہوئے دھکا دے مارا، ابھی نکل، فوراً۔ میں نے کپڑے سمیٹے، بچوں کو سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے دل جیسے چیخ رہا تھا، مگر زبان بند تھی۔ گلی میں نکلی تو اندھیرا چھا چکا تھا، ہوا میں خنکی تھی، بچے ٹھٹھر رہے تھے۔ قریب کے رشتہ داروں کا خیال آیا۔ بیٹے کا ہاتھ تھام کر میں ایک دور کی خالہ کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر بعد خالہ باہر آئی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ فوزیہ، اب کیا لینے آئی ہو؟ میں نے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، چچی، بس ایک رات دے دو، صبح چلی جاؤں گی۔ خالہ نے سرد لہجے میں کہا، ہم نے تجھے پہلے ہی پال کر احسان کیا تھا، اب ہم تیرے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے واسطے چلی جا کہیں اور۔ ان کے دروازے بند ہونے کی آواز جیسے میرے دل پر آخری چوٹ تھی۔ بیٹے نے سہم کر کہا، امی، ہمیں کیوں نکال دیا؟ میں نے نظریں چرا کر کہا، بیٹا، اللہ بڑا ہے، وہ ہمارا دروازہ کھولے گا۔ سڑکوں پر رات بتانے کا حوصلہ نہ تھا، مگر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک پرانا پارک نظر آیا۔ ایک کونے میں بیٹھ گئی، بچوں کو سینے سے چمٹائے رکھا۔ بیٹی سردی سے کانپ رہی تھی۔ بیٹے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، امی، بابا ہمیں دیکھ رہے ہیں نا؟ میں نے بھیگی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، بابا دعائیں کر رہے ہیں۔ رات کا پہر گزرتا رہا۔ کبھی کوئی کتا بھونکتا، کبھی دور کہیں گاڑی کے ہارن کی آواز آتی۔ میں ہر آواز پر چونک جاتی۔ صبح صادق کے وقت بیٹی کے کراہنے کی آواز نے میری آنکھ کھول دی۔ بچے کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ بیٹا بھوک سے نڈھال تھا۔ میں نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ کچھ دیر بعد ایک فقیرنی میرے پاس آئی۔ اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا تھمایا، بیٹی لے لو، بھوکے بچوں کو کھلا دو۔ میں نے روٹی 2 حصوں میں بانٹ دی۔ بیٹا روٹی پر ٹوٹ پڑا۔ بیٹی نے بمشکل ایک نوالا لیا۔ دن چڑھنے پر میں نے ہمت کی اور ایک اور رشتہ دار کے گھر کا رخ کیا۔ دروازے پر پہنچی تو وہ پہلے ہی بیزار لہجے میں بولی، فوزیہ، ہمیں معاف کر دے، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انکار کی وہ دروازہ بند کرنے والی آواز میرے اندر ایک اور خلا چھوڑ گئی۔ گلیوں میں آوارہ پھرتے پھرتے شام ہو گئی۔ کسی کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ بچے نڈھال ہو کر میری گود میں سو گئے۔ میں خود سے کہہ رہی تھی، فوزیہ، تو نے زندگی سے جو مانگا تھا وہ کبھی ملا؟ آج بھی تیری گود میں بھوک، پیاس اور تنہائی ہے۔ میں نے سوچا کہ قبرستان جاؤں، فیضان کی قبر پر بیٹھ کر دل ہلکا کر لوں۔ بچوں کو سنبھال کر قبرستان پہنچی۔ فیضان کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے بیٹی نے کہا، بابا، ہمیں لے چلو، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ بیٹی نے کمزور ہاتھوں سے قبر کو چھونے کی کوشش کی۔ میں نے بچوں کو لپٹا لیا۔ ہوا سرد ہو چکی تھی، میری ہڈیاں بھی جیسے درد سے چیخ رہی تھیں۔ اسی وقت ایک عورت قبرستان کے راستے سے گزری۔ اس نے ہماری حالت دیکھی، رک کر کہا، کیا مسئلہ بہن، کہاں جا رہی ہو ان بچوں کو لے کر؟ میں نے سر جھکا کر کہا، بس ٹھکانہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ عورت نے ہمدردی سے کہا، میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں کمرہ خالی ہے۔ میرے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن پھوٹی۔ چلو بہن، زیادہ دیر یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، اس اجنبی عورت نے نرمی سے کہا اور میرا بازو تھام لیا۔ بیٹے نے میرا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور بیٹی میرے کندھے سے لگی آنکھیں بند کیے کرا رہی تھی۔ عورت ہمیں قبرستان کے عقب میں بنے ایک پرانے محلے کی طرف لے آئی۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں، بوسیدہ مکان اور فضا میں پھیلا ہوا اداسی کا عکس۔ ایک کھٹارا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گئی۔ یہ میرا گھر ہے، کوئی محل نہیں، مگر تمہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی۔ میں نے گرد و نواح پر نظر دوڑائی۔
ایک چھوٹا سا صحن تھا، 2 کمروں کا پرانا سا مکان۔ بچوں کو ایک طرف بٹھایا، بیٹی کو کپڑے کی پرانی چادر میں لپیٹا۔ عورت نے مٹی کے برتن میں پانی اور ایک پرانا سا بسکٹ نکال کر دیا۔ یہ لو، بچوں کو دو، بھوک میں کچھ نہ کچھ ہو تو ہی بہتر ہے۔ بیٹا بھوکا تھا، بسکٹ پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ایک وقت کا پیٹ بھرنے کا سامان نصیب ہوا۔ عورت نے بیٹھتے مجھ سے سوال کیا، کہاں کی ہو؟ کیا کرتی ہو؟ میں نے مختصراً اپنا حال بیان کیا۔ وہ سر ہلاتی رہی، چہرے پر ہمدردی کا اظہار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، دیکھ بہن، یہاں دنیا مطلبی ہے، کوئی کسی کا بوجھ مفت نہیں اٹھاتا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں صفائی کر دوں گی، برتن مانجھ لوں گی، کھانا پکانے میں ہاتھ بٹا دوں گی، بس بچوں کے لیے ایک چھت چاہیے۔ عورت نے کہہ کا لگایا، ارے نہیں ری، یہ کام تو سب کرتے ہیں، یہاں کام کچھ اور ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ میری طرف جھک کر بولی، رات کو کچھ خاص مہمان آتے ہیں، ان کا دل بہلانا ہوگا، خوبصورت ہو، کمائی اچھی ہوگی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں بہن، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں تو صرف اپنے بچوں کے لیے بس عزت سے جینا چاہتی ہوں۔ عورت کا چہرہ سخت ہو گیا۔ سوچ لے، یہاں عزت کی روٹی تو نہیں ملتی، یا تو بچوں کو لے کر سڑکوں پر مر جا یا میری بات مان لے۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، ہمیں گھر جانا ہے۔ بیٹی نے نیم بے ہوشی میں میرے سینے سے لگ کر سسکی لی۔ رات اندھیری ہو چکی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں زمین پر بچھے پھٹے پرانے بستر پر بیٹھتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جانا ہے۔ وہ رات جیسے صدیوں پر محیط ہو گئی۔ عورت نے دروازے پر تالا لگایا اور کمرے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے دروازہ دیکھا اور خود کو بچوں پر ڈھال بنایا۔ رات بھر کمرے کی چھت سے رینگتے ہوئے کیڑے، دیواروں پر چھپکلیوں کی دوڑ اور باہر سے آتی بےہودہ آوازیں میرا دل دہلاتی رہیں۔ صبح ہوتے ہی عورت نے دروازہ کھولا۔ چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور تلخی تھی۔ سوچ لیا؟ میں نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، دفع ہو جا۔ پھر طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، جس دن بچوں کی بھوک سے ہاتھ کانپنے لگے گا، خود آ جائے گی۔ میں نے بچوں کو سنبھالا اور تیزی سے اس بوسیدہ مکان سے نکل آئی۔ باہر نکل کر گلی میں تیز تیز چلنے لگی۔ بیٹا میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے تھا اور بیٹی گود میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ چند قدم دور جا کر میں نے مڑ کر دیکھا، دروازہ بند تھا، کوئی پیچھے نہیں آیا تھا۔ ایک لمبی سانس لی اور شہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چلتے چلتے سورج نکل آیا۔ سڑکوں پر گاڑیاں دوڑنے لگیں۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، مگر میرے لیے سڑکیں بے رحم تھیں۔ ہر قدم پر مایوسی کا سایہ تھا۔ ایک پرانا بازار نظر آیا۔ سوچا شاید کوئی کام مل جائے۔ ایک کپڑے کی دکان پر جا کر ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی، کوئی کام دے دیں۔ دکاندار نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، ہمیں کام والی نہیں چاہیے، آگے بڑھو۔ دوسری دکان پر گئی، وہاں بھی ناکامی۔ ہر جگہ ایک ہی جواب آیا، یا ہمدردی کا مصنوعی اظہار۔ بیٹا تھک کر زمین پر بیٹھ گیا۔ امی، مزید نہیں چل سکتا۔ میں نے اسے اٹھایا، حوصلہ دیا، بس بیٹا، تھوڑا سا اور، اللہ ضرور راستہ دے گا۔ شام ڈھلنے لگی۔ ایک خالی پلاٹ کے کونے میں بیٹی کو لٹا کر بیٹے کو پاس بٹھایا، خود ایک طرف سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بھوک، تھکن اور بے بسی نے جسم کا سارا زور ختم کر دیا تھا۔ اتنے میں کسی نے مجھے آواز دی، فوزیہ۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے نرگس کھڑی تھی، میری پرانی ہمسائی جو کبھی ہمارے ساتھ ایک ہی گلی میں رہتی تھی۔ وہ دوڑ کر میرے قریب آئی۔ یہ کیا حال ہو گیا تمہارا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صرف اتنا کہہ سکی، سب کھو دیا نرگس، کوئی سہارا نہیں رہا۔ نرگس نے میری حالت دیکھ کر فوراً کہا، چلو میرے ساتھ، تم اور بچوں کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ مجھے اپنے نئے گھر لے گئی، جو شہر کے دوسرے کنارے پر تھا۔ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان، مگر صاف ستھرا اور پرسکون۔ نرگس نے بچوں کو پانی پلایا، کچھ خشک روٹیاں نکال کر دیں۔ بیٹا ٹوٹ پڑا۔ بیٹی نے بھی ہلکے ہلکے نوالے لیے۔ میں نے دل سے شکر ادا کیا۔ نرگس نے کہا، فوزیہ، یہاں کوئی تمہیں پہچانتا نہیں، تم آرام سے رہ سکتی ہو، لیکن مجھے روزگار کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، بس کسی طرح اپنے ہاتھوں سے کما کر بچوں کا پیٹ پالنا چاہتی ہوں، عزت سے جینا چاہتی ہوں۔ نرگس نے تسلی دی، کل میں تمہیں ایک سلائی سینٹر لے چلوں گی، شاید وہاں کام مل جائے۔ رات نرگس نے ہمیں اپنے خالی کمرے میں سونے کے لیے جگہ دی۔
میں نے پہلی بار سکون کی نیند لی، مگر دل میں یہ احساس بھی تھا کہ یہ سہارا مستقل نہیں، مجھے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ اگلے دن نرگس کے ساتھ سلائی سینٹر گئی۔ سینٹر کی مالکن ایک سخت مگر صاف دل کی عورت تھی۔ اس نے کہا، کام آتا ہے تو رہ سکتی ہو، ورنہ جگہ بہت محدود ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، مجھے سکھا دے، محنت کروں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، محنت کرنے والیوں کی یہاں کمی نہیں، کل سے آ جانا، دیکھتے ہیں کیسا کام کرتی ہو۔ سلائی سینٹر سے واپسی پر میں نے نرگس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، فوزیہ، احسان جتانے کی ضرورت نہیں، بس عزت سنبھال کر رکھنا، دنیا عزت والوں کو ہی عزت دیتی ہے۔ رات کو میں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، ہمیں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ بیٹے نے معصومیت سے کہا، امی، جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو آپ کو کام نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہی خواب، یہی دعا میری ہمت کا نیا سہارا تھی، مگر میں جانتی تھی یہ دنیا آسان نہیں۔ محلے کی عورتیں نظریں بچا کر باتیں کرتی تھی۔ نرگس کا شوہر شرابی تھا، جس کی وجہ سے لوگ نرگس پر بھی طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، اور اب میرے لیے بھی دروازے بند ہونے لگے تھے۔ محلے میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ بیوہ عورت کسی غیر مرد کے گھر میں رہتی ہے، کیوں جگہ دی ہے اس کو؟ مطلب کچھ اور ہوگا۔ ہر دن ایک نیا تانا، ایک نئی سازش، لیکن میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب کسی کے تانے میری ہمت نہیں توڑ سکیں گے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، بس میرا راستہ سیدھا رکھ، عزت سے روزی عطا کر، میرے بچوں کو محفوظ رکھ۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کروں گی، اور اب میرا ایک ہی مقصد تھا، اپنے بچوں کے لیے ایک باعزت زندگی بنانا۔ سلائی سینٹر میں پہلا دن تھا۔ مشینوں کی آواز، کٹے پھٹے کپڑوں کا ڈھیر، اور خواتین کی مصروف چہل پہل۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر کام شروع کیا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ سلائی کی لائنیں کبھی سیدھی ہوتی، کبھی ٹیڑھی۔ مالکن نے قریب آ کر کپڑا دیکھا۔ ہاتھ تو بھی کچے ہیں، مگر لگن ہے، رہ جاؤ گی۔ میں نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ بس اب مجھے کسی بھی قیمت پر کام سیکھنا تھا، اپنے اور بچوں کے پیٹ کی خاطر۔ دن بھر محنت کی۔ دوپہر کو جب باقی کام والیاں کھانے میں مصروف تھیں، میں نے بچوں کے لیے بچا کر رکھی ہوئی سوکھی روٹی نکالی اور کونے میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ سوچ رہی تھی، یہی روٹی اگر عزت سے میسر ہو تو کسی بادشاہت سے کم نہیں۔ سینٹر سے واپسی پر شام کو جب گھر پہنچی تو نرگس نے بتایا، فوزیہ، محلے میں تیری باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی باتیں؟ نرگس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تیری ساس اماں لوگوں میں کہہ رہی ہے کہ تو بے راہ ہو گئی ہے۔ میرے ہاتھ سے دوپٹے کا پلو پھسل گیا، مگر میں تو صرف کام کرنے چاہتی ہوں، میں نے بے یقینی سے کہا۔ نرگس نے افسوس سے کہا، یہ محلہ ہے، یہاں سچ کم اور کہانیاں زیادہ بکتی ہیں۔ اگلے دن سلائی سینٹر جاتے وقت کچھ عورتوں نے راستے میں سرگوشیاں کی، یہی ہے وہ بیوہ جو دوسروں کے سہارے چل رہی ہے، ہمیشہ ہی تو بہانے بناتی ہے، کبھی کام کا کبھی بچوں کا۔ میں نے سر جھکا کر قدم تیز کر لیے۔ سلائی سینٹر میں محنت اور خاموشی ہی میرا جواب تھا۔ میں جانتی تھی کہ اپنی صفائی دینے سے کچھ نہیں بدلتا، وقت ہی سب کچھ واضح کرتا ہے۔ کچھ دن بعد نرگس نے بتایا، تیری ساس نے یہاں آ کر محلے میں کہا ہے کہ تو انجان مردوں کے ساتھ گھومتی ہے۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی۔ کس بات کی سزا دے رہی ہیں وہ مجھے؟ میں نے نرگس سے سوال کیا۔ نرگس نے کندھے اچکائے، بس بدلہ ہے، شاید تمہارے وجود سے انہیں اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے۔ ایک دن بیٹے نے آ کر کہا، امی، اسکول میں بچے کہتے ہیں کہ تم بری عورت ہو۔ میرے آنسو ضبط نہ ہو سکے۔ بیٹے کو سینے سے لگا کر میں نے کہا، بیٹا، ہم حق پر ہیں، سچ کو وقت لگتا ہے سامنے آنے میں۔ محنت کے ساتھ میں نے سلائی سنوارنی شروع کر دی۔ 2 ماہ کے اندر میرے کپڑوں پر ہاتھ چلنے لگا تھا۔ مالکہ نے ایک دن مسکرا کر کہا، فوزیہ، لگتا ہے تم محنت سے آگے نکل جاؤ گی۔ اس کی یہ بات میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی تعریف تھی۔ اب مجھے ہفتے کے آخر میں معقول اجرت بھی ملنے لگی۔ اسی پیسوں سے میں نے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے خریدے، اسکول کی کاپیاں اور ایک بار بیٹی کے لیے نئی جوتی۔ بیٹی نے خوش ہو کر کہا، امی، یہ میری سب سے اچھی جوتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں نے میرے اندر ایک نئی جان ڈال دی تھی، مگر محلے کے تانے بددستور جاری تھے۔ ایک شام راستے میں ایک عورت نے رک کر کہا، سنا ہے تمہاری ساس نے عدالت جانے کا سوچا ہے کہ تم ان کے بیٹی کی جائیداد پر قابض ہو گئی ہو۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے پاس ہے ہی کیا، ایک خالی زندگی اور 2 بچے۔
میں نے دل میں سوچا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ گھر آ کر نرگس سے بات کی۔ اس نے مشورہ دیا، فوزیہ، اگر وقت پر قدم نہ اٹھایا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اپنا قانونی حق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا اب چپ رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب بچوں کا مستقبل داؤ پر تھا۔ مجھے خود کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ان دنوں سردیوں کی شدت بڑھ رہی تھی۔ بیٹے کی طبیعت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ کبھی بخار، کبھی کھانسی، کبھی بے ہوشی کی کیفیت۔ میں نے 2 دن تک گھریلو ٹوٹکے آزمائے پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک رات بیٹے کی سانس پھولنے لگی۔ میں نے گھبرا کر نرگس کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نرگس، بیٹا بہت بیمار ہو گیا ہے، کہیں خیراتی ہسپتال لے جانا ہوگا۔ نرگس نے پرانی شال اوڑھی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ ہسپتال زیادہ دور نہیں تھا، مگر سردی کی رات اور بیٹے کی نڈھالی نے ہر قدم بھاری کر دیا تھا۔ خیراتی ہسپتال میں خاموشی تھی۔ چند مریض پھٹے پرانے کملوں میں لپٹے بیٹھے تھے۔ استقبالیہ پر بیٹھے بوڑھے کلرک نے اوپر سے نیچے تک ہمیں دیکھا اور لاپرواہی سے فارم آگے سرکا دیا۔ نام لکھو، مسئلہ بتاؤ، ڈاکٹر خود دیکھے گا کب فرصت ملے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فارم بھرا، بیٹے کو بازو میں اٹھائے انتظار میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد ایک وارڈ بوائے نے آ کر آواز دی، کمرہ نمبر 3، ڈاکٹر سرمد سے مل لو۔ کمرے میں داخل ہوتے ایک جوان ڈاکٹر نے سنجیدہ نظروں سے ہمیں دیکھا۔ بچے کو یہاں لاؤ۔ میں نے بیٹے کو میز پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر سرمد نے بیٹے کی نبض دیکھے، جسم کا درجہ حرارت چیک کیا اور پریشانی سے کہا، یہ تو سخت انفیکشن میں ہے، پر وقت علاج نہ کیا گیا تو حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ میں نے کپڑے کے پلو سے آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، بس خیرات کی دوائیں دے دیں۔ ڈاکٹر سرمد نے ایک لمحے کو خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، فکر مت کرو، دوا کا بندوبست میں کرتا ہوں، بچے کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اس نے نرس کو بلا کر کچھ نسخے لکھوائے اور ساتھ ہی بیٹے کے لیے فوری انجیکشن لگانے کا کہا۔ بیٹے کی کراہیں ذرا تھمی تو میرے دل کو سکون آیا۔ ڈاکٹر نے بیٹھتے ہوئے کہا، تم کہاں رہتی ہو اور بچے کے والد کہاں ہیں؟ میں نے دھیمے لہجے میں اپنی مختصر کہانی سنائی۔ ڈاکٹر سرمد نے سر جھکا کر سنا، ایک لفظ نہ بولا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، دیکھو بہن، تمہیں اور بچوں کو ایسے سڑکوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بولا، ہمارے ہسپتال میں ریسیپشن کی ایک جگہ خالی ہے، تنخواہ معمولی سی ہے مگر عزت سے گزر بسر ہو سکتی ہے۔ کام سیکھ لو گی تو شاید آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، بوجھ نہیں سمجھتا، انسانیت سمجھتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، فیصلہ تمہارا ہے، میں صرف راستہ دکھا سکتا ہوں، چلنا تمہیں خود ہوگا۔ جاتے ہوئے نرگس نے کہا، فوزیہ، اللہ نے موقع دیا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ میں رات بھر کروٹیں بدلتی رہی۔ ایک طرف عزت کا بوجھ تھا، دوسری طرف بچوں کی بھوک، بیماری اور مستقبل کی فکر۔ صبح ہوتے ہی میں نے ڈاکٹر سرمد کی بات قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہسپتال گئی، ڈاکٹر سے ملی، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر سرمد نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے نرس کو بلا کر کہا، اس بہن کو کام سمجھاؤ، کل سے یہ ڈیوٹی پر آئے گی۔ ریسیپشن پر بیٹھ کر فائلیں سنبھالنا، مریضوں کے نام لکھنا اور وقت پر رپورٹس دینا میرے ذمہ لگا۔ کام نیا تھا مگر میں نے جلدی سیکھ لیا۔ بچوں کی دوائیں بھی اب ہسپتال سے مفت ملنے لگی۔ گزر بسر مشکل مگر عزت کے ساتھ ہونے لگی تھی۔ مگر دنیا کہاں خاموش رہتی ہے۔ محلے میں بات پھیل گئی، بیوہ عورت ہسپتال میں نوکری کر رہی ہے، کون جانتا ہے کن راہوں پر چل پڑی ہو۔ ساس نے بھی سن کر ایک بار پھر میرے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ میں نے سب کچھ سنا، برداشت کیا، لیکن اپنی محنت اور سچائی پر قائم رہی۔ اب میں جان چکی تھی کہ عزت خود کمائی جاتی ہے، کسی کی زبان پر تالا نہیں ڈالا جا سکتا۔ ایک دن ڈاکٹر سرمد نے کہا، فوزیہ بہن، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھاؤ۔ فیضان کی جائیداد میں تمہارا اور بچوں کا حصہ ہے، کیس کر دو۔ میں نے چونک کر کہا، کیس؟ اماں کے خلاف؟ حق مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے اندر برسوں سے دبے حوصلے نے پہلی بار سر اٹھایا۔ میں نے دل میں طے کر لیا، اب نہ ظلم سہوں گی، نہ حق سے دستبردار ہوں گی۔ اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے اب مجھے عدالت کے دروازے تک جانا ہوگا۔ ہسپتال کے استقبالیہ پر بیٹھے بیٹھے میں نے کئی بار خود سے سوال کیا تھا کہ کیا میں واقعی اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ سچ کے لیے لڑ سکوں۔ ڈاکٹر سرمد کی باتیں میرے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں، فوزیہ بہن، حق لینے میں جھجک نہیں کرنی چاہیے،
ایک دن کام ختم کر کے میں سیدھی سرمد کے دفتر گئی۔ آہستہ سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں تیار ہوں، میں اپنے بچوں کا حق لوں گی۔ سرمد نے سر ہلا کر وکیل کا نمبر دیا۔ یہ میرے جاننے والے ہیں، ایماندار آدمی ہیں، تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ میں نے نمبر سنبھالا، دل میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن وکیل سے ملاقات ہوئی، میں نے اپنی کہانی سنائی۔ وکیل نے غور سے سنا اور کہا، تمہارا کیس مضبوط ہے، شوہر کی جائیداد میں بیوی اور بچوں کا حق شرعی اور قانونی طور پر ثابت ہے۔ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ دستاویزات اکٹھی کی، فیضان کی فیکٹری کی تنخواہوں کے ریکارڈز، دکانوں کی رجسٹریاں جو اماں اپنی قبضے میں رکھتی تھیں۔ پہلا نوٹس جیسے اماں کو موصول ہوا، محلے میں ہلچل مچ گئی۔ محلے کی عورتیں سرگوشیوں میں کہنے لگیں، دیکھو بیوہ ہو کر ساس پر مقدمہ کر دیا، یہ زمانہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ اماں نے گلی میں کھڑے ہو کر بین ڈالے، دیکھو دنیا والو، بیٹے کی بیوہ مجھ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، میری دکانیں ہڑپنا چاہتی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اب میرا مقصد صرف اپنے بچوں کا حق تھا۔ دنیا کی باتیں میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ عدالت میں پیشیاں شروع ہو گئیں۔ ہر پیشی پر اماں مجھے سخت نظروں سے دیکھتی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت، الزام اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ ایک دن عدالت کے باہر اماں نے قریب آ کر کہا، شرم نہیں آئی؟ جس نے تجھے گھر دیا اب اسی کے خلاف کھڑی ہو گئی؟ میں نے دبی آواز میں جواب دیا، میں نے کبھی حق سے زیادہ نہیں مانگا اماں، جو میرا اور میرے بچوں کا ہے بس وہی چاہیے۔ کچھ مہینے مقدمہ چلتا رہا۔ سرمد اکثر ہسپتال میں مجھے حوصلہ دیتا، ہمت نہ ہارنا، حق لینے میں وقت لگتا ہے مگر اللہ انصاف کرتا ہے۔ ہسپتال میں میری نوکری بھی مستقل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی محنت سے سب کا اعتماد جیت لیا تھا۔ بچے بھی اب سکون سے رہنے لگے تھے۔ بیٹا اسکول جانے لگا تھا، بیٹی کی طبیعت بھی سنبھل رہی تھی۔ ایک دن عدالت میں فیصلہ سنایا گیا۔ جج نے صاف کہا، فوزیہ بی بی اور ان کے بچوں کو فیضان مرحوم کی جائیداد میں شرعی حصہ دیا جائے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ صرف قانونی فتح نہیں تھی، یہ میری غیرت، صبر اور محنت کی جیت تھی۔ اماں نے عدالت کے باہر چادر میں منہ چھپا لیا۔ لوگوں نے دیکھ کر چپ چاپ گزر گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر واپس آ کر میں نے بیٹے اور بیٹی کو گود میں بھرا۔ دیکھا بیٹا، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹی نے معصومیت سے پوچھا، امی اب ہم بھوکے نہیں رہیں گے نا؟ میں نے آنکھیں نم کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اب تمہاری ماں تمہیں بھوکا نہیں سونے دے گی۔ محلے میں اب وہی لوگ جو پہلے تانے دیتے تھے مبارک باتیں دینے لگے۔ بہت ہمت والی نکلی فوزیہ، ہم سمجھتے تھے یہ لڑکی ٹوٹ جائے گی مگر یہ تو چٹان نکلی۔ میں جانتی تھی یہ سب زبان کی باتیں ہیں، دل بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ مجھے اب ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی، میں نے اپنی دنیا خود بنانی تھی۔ کچھ دن بعد سرمد نے کہا، اب تمہیں اپنے حصے کی زمین اور دکانوں کا قبضہ بھی لینا ہوگا، اگر چاہو تو قانونی طریقے سے اس کی نگرانی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ اصول کے مطابق ہو، نہ ظلم نہ زیادتی، صرف انصاف۔ ہم نے قانونی کارروائی کے ذریعے جائیداد کی تقسیم کروائی۔ مجھے 2 دکانوں کا کرایہ اور ایک چھوٹے سے مکان کا حصہ ملا۔ یہ سب میرے لیے خواب جیسا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ سلائی سینٹر کے ساتھ ساتھ اپنی ایک چھوٹی سی دکان بھی چلاؤں گی۔ دکان کا پہلا دن تھا۔ میں نے صاف ستھری چھوٹی سی جگہ کو بڑے ارمانوں سے ترتیب دیا تھا۔ ایک کونے میں سلائی مشین، ایک طرف کپڑے کے تھان اور سامنے چھوٹا سا کاؤنٹر۔ بیٹا میری مدد کر رہا تھا۔ بیٹی نئے رنگین کپڑوں کو چھو کر خوش ہو رہی تھی۔ دنیا جیسے اپنی جگہ واپس آنے لگی تھی۔ اب میں محنت کرتی، دکان چلاتی، بچوں کی پڑھائی کا بندوبست کرتی۔ ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا۔ سرمد کبھی کبھار ہسپتال میں ملتا تو کہتا، فوزیہ بہن تم نے اپنی تقدیر کو واقعی خود بدلا ہے۔ میں مسکرا کر جواب دیتی، اللہ کا شکر ہے اور ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے تکلیف دی، ورنہ میں کبھی سنبھل نہ پاتی۔ ایک دن نرگس دوڑتی ہوئی دکان پر آئی، فوزیہ ایک خبر ہے، اماں کو فالج ہو گیا ہے، بستر پر ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر خود کو سنبھالا، نرگس بچوں کو سنبھالو، میں اماں کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ پرانے گھر پہنچی تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اماں بستر پر بے بس پڑی تھی، چہرے پر وہی سختی مگر آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا۔ میں قریب گئی، بیٹھی اور آہستہ سے کہا، اماں کیسی ہیں آپ؟ اماں نے بمشکل زبان ہلائی، فوزیہ معاف کر دے، غلطیاں ہوئی مجھ سے،
میں نے ان کی جھریوں بھرے ہاتھوں کو تھاما، چند لمحے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر کہا، اماں میں نے آپ کو پہلے بھی معاف کر دیا تھا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ اماں کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کا ماتھا چوم لیا۔ ان لمحوں میں سارا کینہ، ساری شکایتیں مٹی ہو گئیں۔ چند دن اماں کو سنبھالنے آتی جاتی رہی، ان کے کھانے کا، صفائی کا، دوا دارو کا بندوبست کیا۔ محلے کی عورتیں حیرت سے دیکھتی تھیں، جس کو نکال دیا تھا آج وہی سہارا بنی ہے۔ میں دل میں سوچتی، انسان کا ظرف ہی اس کی اصل پہچان ہے۔ اماں زیادہ دن زندہ نہ رہیں۔ ایک شام خاموشی سے ان کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی، کفن دفن کا انتظام کیا۔ جنازے کے بعد جب سب رخصت ہو گئے، میں تنہا صحن میں کھڑی تھی، وہی صحن جہاں کبھی میں تانوں کی مار سہتی تھی، آج ویران اور سنسان ہو چکا تھا۔ دکان، سلائی سینٹر اور بچوں کی پرورش، تینوں ذمہ داریاں میں نے خوش اسلوبی سے سنبھال لیں۔ محنت کی کمائی سے دکان کو بڑھایا، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی۔ اب بیٹا اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا، بیٹی ہنستی کھیلتی گھر لوٹتی۔ ایک دن بیٹا آ کر بولا، امی میں بڑا ہو کر آپ کی طرح محنتی بنوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، تمہیں مجھ سے بھی بہتر بننا ہے۔ سالوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ اب میں لوگوں کے رحم پر نہیں، اپنی محنت پر جی رہی تھی۔ ایک جمعے کی شام میں بچوں کو ساتھ لے کر فیضان کی قبر پر گئی۔ ہاتھ میں تازہ پھول تھے، قبر کے پاس بیٹھی، ماتھے کو مٹی پر رکھا۔ فیضان دیکھو، میں نے ہار نہیں مانی، تمہاری یاد کے سہارے تمہارے بچوں کے خواب کے لیے لڑتی رہی۔ دنیا کی تذلیل، بھوک، بے بسی سب دیکھی، مگر تمہاری بیوہ بن کر تمہاری عزت کا بھرم رکھا۔ کبھی کوئی راستہ نہ اپنایا جس سے تمہارا نام جھکے۔ آج تمہارے بچے تم پر فخر کر سکتے ہیں۔ بیٹے نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولا، امی بابا ہمیں دیکھ رہے ہیں نا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، وہ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں۔ قبر پر پھول چڑھاتے ہوئے میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے ناممکن راستوں میں راستہ دیا، میری اولاد کے لیے بھی ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنا۔ اب زندگی کی راہیں مشکل ضرور تھی، مگر دل میں اطمینان تھا، یہ اطمینان جو صرف عزت کے ساتھ جینے والوں کے نصیب میں لکھا جاتا ہے۔ چاہے کتنے ہی طوفان آئیں، چاہے کتنی ہی آزمائشیں ہوں، میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہار ماننا کمزوروں کا کام ہے، اور میں کمزور نہیں تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں صبر، خودداری اور عزت کے راستے پر چلنے والے آخرکار سرخرو ہوتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اپنے عزت اور اصولوں کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔